اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے معارف علویہ کورس میں اخلاق کے سبجیکٹ کو لے کے اپنے مومنین کی خدمت میں درس نمبر 20 کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج کی ہماری گفتگو کا عنوان بخل یعنی کنجوسی ہوگا۔ سب سے پہلے بخل اور کنجوسی کی تعریف کو جاننا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد آیات و روایات کی روشنی میں اس مذموم اور بری صفت کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ بخل ہر وہ چیز جس کا خرچ کرنا اچھا ہو اور اسے خرچ نہ کیا جائے، اسے بخل کہا جاتا ہے، کنجوسی کہا جاتا ہے۔ خرچ کرنے کے جو موارد اور مقامات میں خرچ نہ کرے اسے بخیل کہتے ہیں۔ مثلا اپنے بیوی بچوں کو اچھا کھانا پینا، اچھی رہائش دینا، اور مہمان کے اوپر خرچ کرنا۔ مہمان آ گئے گھر میں، یہ بہتر چیز ہے کہ اس کے اوپر خرچ کیا جائے، بہترین مہمان کی اچھی طریقے سے خاطر تواضع کی جائے۔ اس مورد میں کوئی بندہ اگر بخل کرتا ہے اور خرچ نہیں کرتا ہے تو یہ مذموم صفت ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے، اور ایسے شخص کو بخیل کہا جاتا ہے۔ بخیل کے مقابلے میں جو بندہ خرچ کرنے کے موارد میں خرچ کرتا ہے اور اپنے ہاتھ کو نہیں کھینچتا ہے وہ کریم ہوتا ہے، اور خرچ نہ کرنے والے کو بخیل کہا جاتا ہے۔ انسان کا بخل اور کنجوسی کرنا یہ انتہائی بری اور ناپسندیدہ اوصاف میں سے ہے۔ شریعت مقدسہ میں اس صفت کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے۔ آئیے سب سے پہلے قرآن مجید کی چند آیات اپنے مومنین کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ جس سے ہمیں یہ بات انتہائی واضح طور پہ سمجھ جائے گی کہ اللہ نے اپنی کتاب لا ریب میں اس صفت کی کس انداز میں مذمت کی ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 38 میں ارشاد گرامی ہے، ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فإنما يبخل عن نفسه واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ اس آیہ مجیدہ کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، تم ہی وہ لوگ ہو جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، تو تم میں سے بعض بخل کرتے ہیں اور کنجوسی کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، اور جو بخل اور کنجوسی سے کام لیتا ہے تو وہ خود اپنے آپ سے بخل کرتا ہے۔ وہ دوسروں سے کنجوسی نہیں کر رہا ہے، گویا کہ وہ اپنے آپ سے بخل کر رہا ہے، اپنے آپ کے اوپر خرچ کرنے سے گویا کہ وہ بخل کر رہا ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے اور محتاج تم ہی ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس بات کی طرف محتاج نہیں ہے کہ تم نیکی کے کاموں میں اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرو اور صرف کرو اور لوگوں کو تقسیم کرو، یہ اللہ اس بات کی طرف محتاج نہیں ہے۔ اگر تم ایسا کرتے ہو اور سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہو تو یہ تیرے اپنے لیے بہتر ہے۔ ایک اور جگہ پہ سورہ النساء کی آیت نمبر 37 میں ارشاد رب العزت ہے کہ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ جس آیہ مجیدہ کی ہم نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ وہ لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں کرتے جو خود بخل کرتے ہیں، جو خود کنجوسی سے کام لیتے ہیں، وہ بھی اللہ کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھی بخل کی تلقین دیتے ہیں۔ وہ خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی وہ بخل کی تلقین دے کرتے ہیں کہ تم بھی کنجوسی کیا کرو۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں نعمتیں عطا کی ہیں، جو کچھ انہیں عطا کیا ہے، اسے وہ چھپاتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے
ذلت آمیز سزا مقرر کر رکھی ہے اور تیار کر رکھی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ امام علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ان امیر المؤمنین، یعنی امام جعفر صادق کا فرمان ہے کہ ان امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ سمع رجلا، امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ آدمی کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا کہ ان الشحیح اغدر من الظالم۔ امیر المومنین نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بخیل ظالم سے کم ہوتا ہے۔ ان الشحیح یعنی جو بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، وہ ظالم سے کم ہوتا ہے، بخیل ظالم سے کم ہوتا ہے۔ تو فقال لہو، تو امام علیہ السلام نے اسے کہا کذبت، تو نے جھوٹ کہا ہے، تو نے جو یہ بات کہی ہے کہ بخیل جو ہے وہ ظالم سے کم ہے اس کا مرتبہ، تم نے یہ بات جھوٹ کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الظالم قد یتوب ویستغفر ویرد الظلامت علی اہلہا، اس لیے کہ جو ظالم بندہ ہوتا ہے وہ جو ظلم کرتا ہے، اپنے اس ظلم جیسے گناہ کی توبہ کرتا ہے، طلب مغفرت کرتا ہے، اور جن لوگوں کا اس نے حق لوٹا ہوا ہوتا ہے اسے وہ واپس کر دیتا ہے، اور جو ظلم اس نے ناروا کی ہوئی ہوتے ہیں، مثلا کسی کا مال غصب کیا ہے، چوری چکاری کی ہے، تو اسے وہ واپس کر سکتا ہے اور وہ کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جبکہ والشحیح اذا شح منع الزکاة والصدقہ وصلة الرحم وقرا ضیف والنفقة فی سبیل اللہ وابواب البر، فرمایا کہ لیکن بخیل جو ہوتا ہے، بخیل آدمی جب بخل کرتا ہے تو وہ زکوٰۃ اور صدقات کو روک لیتا ہے، پھر حتیٰ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو واجبات زکوٰۃ و خمس کی صورت میں ہیں وہ بھی ادا نہیں کرتا، صلہ رحمی نہیں کرتا ہے، وہ مہمان نوازی سے دور بھاگتا ہے۔ مہمان اولاً تو گھر وہ بلاتا ہی نہیں ہے، اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کی بھی ڈھنگ سے خاطر تواضع نہیں کرتا ہے، دور بھاگتا ہے، اور اللہ کی راہ پر خرچ نہیں کرتا ہے، اور دوسرے نیکی کے کاموں میں وہ بالکل دلچسپی نہیں لیتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں حرام علی الجنت ان یدخلها شحیح، کہ جنت ایسے شخص کے اوپر حرام ہے کہ جو شخص بخیل ہے، کیونکہ ہم نے ایک درس میں یہ عرض کیا تھا کہ بخیل جو ہے وہ دوزخ کے قریب ہوتا ہے، لہذا بخیل شخص کے اوپر جہنم حرام ہے۔ امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذی منہ ہرب، مجھے تعجب ہوتا ہے بخیل کے بارے میں کہ وہ فقر کی طرف جلدی کرتا ہے جس سے وہ بھاگنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بخل کرنے سے اور کنجوسی کرنے سے انسان کے مال و دولت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ مزید فقر و فاقہ کی طرف جاتا ہے۔ وَيَفُوتُهُ الْغِنَى الَّذِي إِيَّاهُ طلب فیعیش فی الدنیا عیش الفقراء ویحاسب فی الآخرت حساب الاغنیاء، اور وہ تونگری اور غنا سے محروم رہتا ہے جس کا وہ متلاشی تھا۔ وہ خود یہ بخل کرنے کی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ میں پیسہ جمع کروں گا، اپنے بینک بیلنس بناؤں گا، اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ نہیں کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، بخل کرتا ہے تاکہ بینک بیلنس بنائے گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ بخل اور کنجوسی کی وجہ سے جس غنا اور تونگری کی تلاش میں تھا وہ اس سے محروم ہو جائے گا، وہ بھی نہیں وہ حاصل کر سکے گا، پس وہ دنیا میں فقیروں اور محتاجوں کی زندگی گزارتا ہے، اس لیے کہ وہ خود اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، اپنے اہل و عیال کے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، اور بھی کسی نیکی کے کام میں خرچ نہیں کرتا، تو یہ فقیروں اور محتاجوں جیسی زندگی گزار رہا ہے، جبکہ آخرت میں اسے جو حساب دینا ہوگا وہ امیر جیسے لوگوں کا حساب دینا ہوگا، امیروں جیسا اس کا حساب ہوگا، اس لیے کہ اس کے بینک بیلنس میں پیسہ پڑا ہوا ہے، کیوں نہیں تم نے اس پیسے کو اپنے اوپر خرچ کیا، اپنے مال و اموال کو اپنی اولاد کے اوپر خرچ کیا، اپنے عزیز و اقارب والدین بہن بھائی کے اوپر کیوں نہیں خرچ کیا؟ اللہ نے مال و دولت دے رکھا ہے لیکن کبھی
والدین کے اوپر خرچ نہیں کیا، کبھی سردی گرمی میں ان کے لیے کوئی معقول لباس کا بندوبست نہیں کیا، کبھی خوشی غمی میں بہن بھائی کو 4 روپے صرف نہیں کرتا ہے، لہٰذا یہ پیسہ انسان کے کس کام کا ہے کہ جس میں انسان نہ اپنی ذات کے اوپر خرچ کرے اور نہ ہی دوسروں کے اوپر خرچ کرے۔ یہ تو روایات اور آیات مجیدہ میں بخل کی مذمت کے متعلق گفتگو تھی۔ اب آئیں کہ بخل کے کیا نقصانات ہیں، جو بندہ کنجوسی کرتا ہے اس کے کیا نقصانات ہیں۔ جو روایات ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بخل اور کنجوسی بہت ہی پست اور گھٹیا صفت ہے، اور یہ بہت ساری بری صفات کا منبع اور ماخذ ہے۔ جب انسان کنجوسی کرتا ہے تو بہت ساری بری صفات اس بندے کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ بخیل آدمی کی نہ تو اس دنیا میں کوئی مدح و سرائی کی جاتی ہے اور نہ ہی اسے آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی۔ دنیا میں اسے اتنا ہی کہہ دینا یہ کافی ہے کہ تو بخیل ہے اور تو کنجوس ہے، تو خرچ نہیں کرتا ہے۔ بخل کے نقصانات یہ ہیں، جیسا کہ امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان میں بخل اور کنجوسی آ جاتی ہے تو وہ اپنے واجب الادا حقوق جیسے خمس ہے، زکوٰۃ ہے، ان کی ادائیگی میں بھی پھر پس و پیش کرنے لگ جاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، صدقہ دینے سے کتراتا ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا، مہمان گھر میں آ جائے تو اس کا منہ بن جاتا ہے اور طرح طرح کے بہانے بناتا ہے اور خدا کے راستے میں خرچ کرنے سے گھبراتا ہے۔ یہ وہ سارے کے سارے امور ہیں کہ جو انسان کو بخل کی صورت میں نقصانات یہ سارے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات انسان کے استفادے کے لیے بنائی ہے۔ پوری کائنات کی ہر چیز کو حضرت انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ انسان اپنی زندگی آرام و سکون سے گزار سکے۔ پیسہ انسان آج گرمی سردی کا خیال کیے بغیر جو ہے وہ پیسہ کماتا ہے، لیکن اپنی ذات کے اوپر، اپنے بیوی بچوں کے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا ہے۔ کیا فائدہ ہے اس پیسے کا جو انسان کے پاس بینک بیلنس موجود ہو لیکن وہ راحت، اپنی راحت بھی اس پیسے سے حاصل نہ کر سکے۔ میں آپ کو ایک ادنی سی مثال دوں اس کی کہ ایک بندے کے پاس پیسہ موجود ہے لیکن وہ سخت گرمی میں نہ اپنے گھر میں کولر لگواتا ہے نہ اے سی لگواتا ہے۔ وہ بجلی کا بل بھی افورڈ کر سکتا ہے اور وہ اے سی بھی لگوا سکتا ہے، کولر بھی لگوا سکتا ہے، اور جو راحت کے وسائل ہیں وہ سارے کے سارے مہیا کر سکتا ہے، لیکن نہیں کرتا ہے۔ ایک بندہ ہے کہ جو اپنی گاڑی لے سکتا ہے، اپنے اور اپنے بیوی بچوں کی راحت کے لیے اللہ نے اسے اتنا پیسہ دیا ہے کہ وہ گاڑی لے سکتا ہے، لیکن پیسہ جمع کر کے رکھا ہوا ہے، گاڑی نہیں خریدتا اور پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر سفر کرتا ہے، بائی روڈ سفر کرتا ہے، ساری زندگی 14-15 گھنٹے جو ہے وہ سفر کے اوپر رہے گا پیسہ بچانے کے لیے، لیکن بائی ایئر اگر کسی جگہ پہ جانا ہے وہ نہیں جائے گا، اپنا پیسہ جو ہے وہ بچا کے رکھے گا۔ اور اس طریقے سے اور بہت ساری ایسی مثالیں ہیں۔ کھانے پینے میں بخل کا مظاہرہ کرے گا اور گھر میں اچھی چیز نہیں لائے گا، کہ جبکہ یہ اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال و دولت عطا کیا ہوا ہے اور وہ خرید سکتا ہے اچھی چیز، لیکن اس لیے نہیں خریدتا ہے کہ وہ تاکہ پیسے کو بچا کے رکھے، تو ایسا شخص جو ہے وہ بخیل ہے۔ اللہ نے یہ ساری کائنات انسان کے استفادے کے لیے بنائی ہے تاکہ انسان اس نعمتوں سے استفادہ کر سکے۔ یہ مال دولت، گاڑی، ہوائی جہاز سب انسان کی سہولیات کے لیے بنائے گئے، لیکن بخیل ہرگز ان سے استفادہ نہیں کرتا، چونکہ اسے یہ ڈر رہتا ہے کہ اگر وہ مال خرچ کرے گا تو اس کا مال ختم ہو جائے گا، جبکہ بالعکس ہے کہ اگر وہ مال خرچ کرے تو خرچ کرنے سے مال بڑھے گا، اللہ سبحانہ وتعالی اس کے مال میں اضافہ کرے گا۔ اور بخیل کا دنیا کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے نقصان یہ ہے کہ ہر جگہ اسے لعنت و ملامت کا نشانہ وہ بنا رہے گا اور لوگ اس سے نفرت کریں گے کہ یہ شخص جو ہے وہ بخیل ہے، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا اور وہ لوگوں سے دور بھاگتا ہے کہیں کہ اس کے پیسے خرچ نہ ہو جائیں، کہیں دوستوں کے ساتھ بھی کہیں پکنک کے اوپر، کہیں پارٹی کے اوپر، کہیں حلال کام میں سیر و سیاحت کے لیے نہیں جائے گا، کہیں مجھے خرچ نہ کرنا پڑ جائے، اپنی بیوی بچوں کو بھی باہر کہیں گھمانے پھرانے کے لیے نہیں لے کے جاتا کہ کہیں چونکہ وہاں بڑے ریسٹورنٹ میں پیسہ خرچ ہوتا ہے اس لیے جو ہے وہ میرا پیسہ ضائع ہو جائے گا اور میں نہیں جاتا۔ لہٰذا اس قسم کا بندہ جو ہے وہ بخیل ہے، اور اس کے دنیاوی نقصانات یہ ہیں کہ لوگ اس سے
ملامت کریں گے، اسے نفرت کریں گے، اور خود اس کے اہل و عیال اس سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے کہ اس نے ہمیں گھر میں قیدی بنا کے رکھا ہوا ہے اور ہماری کوئی وہ پرواہ نہیں کرتا ہے، اور وہ اپنی زندگی کو جہنم میں تبدیل کر دیتا ہے۔ نہ دنیا کے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، نہ گھر میں اس کی کوئی عزت ہوتی ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بخیل دنیا میں فقیروں جیسی زندگی گزارتا ہے، جبکہ آخرت میں اسے امیروں جیسا حساب دینا ہوگا۔ اب آتے ہیں بخل کی اقسام کے اوپر۔ کون سی اقسام ہیں بخل کی؟ سخاوت اور کرم کی جو ہم نے 2 قسمیں بیان کی تھیں، اسی طریقے سے بخل کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلا جو بخل کا مورد ہے اور سب سے پہلی جو بخل کی قسم ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے حقوق اور بندگان حقوق کی ادائیگی میں بخل کرتا ہے۔ جب انسان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق فرض کر دیے گئے ہیں تو ان حقوق کی ادائیگی نہ کرنا یہ بخل ہے، اور ایسا شخص جو ہے وہ بخیل شمار ہوتا ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ جو انسان اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے، مہمانوں کے اوپر، دوستوں کے اوپر خرچ کرنے میں بخل کا مظاہرہ کرتا ہے، اور اپنی ضروریات زندگی کو نہیں خریدتا ہے۔ اچھا کپڑا گزارا ہو رہا ہے، اچھا کپڑا نہیں خریدے گا، بیوی بچوں کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں، لیکن خود سے کبھی وہ اس نے کپڑا خرید کے بیوی بچوں کو نہیں دیا کہ ضروریات زندگی کو جو ہے وہ نظر انداز کرتا ہے، بخل سے کام لیتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس بری صفت میں مبتلا ہو چکا ہے تو اس بخل کا کیا علاج ہے؟ کیا کریں کہ انسان اس بخل جیسی بیماری سے چھٹکارا حاصل کرے؟ یہاں ہم چند ایسے علاج بیان کر رہے ہیں کہ جن سے انسان یہ طے کر لے گا کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے بخیل انسان جو ہے کریم لوگوں کے صفات پڑھے۔ اہل بیت علیہ السلام صفت کرم کی اعلیٰ ترین منزل کے اوپر فائز تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم جیسی صفت کی بلند ترین منزل کے اوپر فائز تھے۔ ان کے واقعات پڑھیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں اگر کوئی بندہ آ جاتا تو وہ کس انداز میں ان کی خاطر تواضع کرتے اور خود بھوکے رہ جاتے لیکن دوسروں کا خیال رکھتے۔ لہذا سب سے پہلے علاج یہ ہے کہ کریم لوگوں کے متعلق جو واقعات ہیں انہیں واقعات کو پڑھے، اور جو کرم والی صفت ہے، سخاوت والی صفت ہے، اس کے متعلق جو فضائل اور مناقب ہیں ان کو جب وہ زیادہ سے زیادہ پڑھے گا تو یہ صفت بخل اور کنجوسی اس سے دور ہو جائے گی۔ دوسری چیز جسے ہم بخل جیسی بیماری کا علاج قرار دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بخیل کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ رزق کی کمی یا زیادتی اس کے پاس نہیں ہے۔ رزق کا زیادہ ہونا یا کم ہونا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ چاہے تو رزق خرچ کرنے سے کم نہیں ہوگا، اور اگر خرچ کرنے سے رزق کبھی بھی کم نہیں ہوتا، چونکہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز میں برکت ڈال دے، آپ اگر اللہ کے اس حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ بخل کو چھوڑ دیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی آپ کے مال و رزق میں کمی نہیں کرے گا، بلکہ اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ اور جس کے مال و رزق میں کمی کرنی اللہ نے لکھ دی ہو، پھر تیرا بخل کرنا اس تیرے مال و رزق میں اضافے کا موجب نہیں بن سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس وسائل کم نہیں ہیں، وہ ایک چھوٹی سی چیز کے ساتھ بہت کچھ بنا کے دے سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور آپ کے پروردگار کا عطیہ کسی کے لیے بھی ممنوع نہیں ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو عطا ہے وہ کم نہیں ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کسی کو عطا کرتا ہے کسی کو عطا نہیں کرتا، یہ ہمارے ایسے بنائے ہوئے عذر ہوتے ہیں اور ایسے اسباب ہوتے ہیں کہ جس وجہ سے ہم اپنے رزق کو کم کر دیتے ہیں۔ تیسری وہ چیز جسے ہم بخل کا علاج قرار دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا اسباب کے اوپر مشتمل ہے، تو باقی چیزوں کی طرح بخل کے بھی اسباب ہیں۔ بخیل انسان کو بخل کا علاج کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ بخل کے اسباب کون کون سے ہیں، ان اسباب کو وہ ختم کرنے کی کوشش کرے گا تو بخل خود بخود اور کنجوسی خود بخود اس سے ختم ہو جائے گی۔ بخل کے بنیادی عوامل میں سے ایک عوامل فقیری کا خوف ہے۔
کہ انسان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے خرچ کیا اپنی بیوی بچوں کے اوپر، اپنے عزیز و اقارب دوستوں کے اوپر، رشتہ داروں کے اوپر خرچ کیا تو میں فقیر ہو جاؤں گا۔ انسان فقر اور فاقہ کے ڈر سے ہاتھ میں آیا ہوا مال خرچ نہیں کرتا اور خیال کرتا ہے کہ کہیں یہ مال ختم ہو جائے گا اور خرچ کرنے سے یہ مال میرے پاس باقی نہیں رہے گا، جبکہ یہ عقیدہ قرآن مجید کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان سے ٹکراتا ہے۔ آئیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ سبا میں اور متعدد آیات میں اس سے ملتے جلتے کلمات موجود ہیں کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہ اور دیتا ہے۔ تم اگر 10 روپے کسی کی جگہ پہ خرچ کرتے ہو، صدقے کوئی آپ لے لیں، اگر آپ ایک روایات میں ملتا ہے کہ ایک چھوٹی سی جو کھجور کا جو چھلکا ہوتا ہے اگر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں خلوص کے ساتھ خرچ کریں گے، کسی فقیر کو دیں گے، تو قیامت کے دن آپ اسے احد پہاڑ جتنا پائیں گے۔ لہذا خرچ کرنے سے کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ یہ آیت ہے قرآن مجید کی کہ جو تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ اور آ جاتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور دیتا ہے، اور وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ لہذا یہ جو بنیادی عامل ہے بخل کا کہ میں فقیر ہو جاؤں گا، اس کنسپٹ کو اگر کوئی انسان دور کر لے تو یقیناً وہ اس سے مرض سے چھٹکارا حاصل کر لے گا۔ چوتھی وہ چیز جس کو ہم بخل کا علاج قرار دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بخیل انسان کو قرآن کے معارف اور تعلیمات سے آگاہی حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جود و سخا کے اوپر زور دیا ہے اور اپنی راہ میں خرچ کرنے، یتیموں، فقراء، مساکین کو خرچ کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی ہے اور تشویق دلائی ہے، اور عجیب و غریب قسم کے فضائل و مناقب رکھے ہیں۔ جیسے کہ اگر کوئی بندہ یتیم کی کفالت کرتا ہے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو میرے ہاتھ کی انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ یعنی جس جگہ پہ جنت میں پیغمبر اکرم کا مقام و منزلت ہوگا وہیں پہ یتیم کی کفالت کرنے والے کا مقام ہوگا۔ کسی سید زادی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، مال و متاع ان کے والدین کے پاس نہیں ہے، ایک کو اللہ نے دیا ہے، وہ اپنے مال و متاع سے اتنا کچھ اسباب مہیا کرتا ہے کہ ایک سید زادی کی شادی کروا دیتا ہے، واللہ خدا کی قسم دنیا و ما فیہا سے اس کا یہ عمل بہترین عمل قرار پائے گا اگر اس نے اللہ کی رضا کے لیے اور محمد مصطفیٰ کی خوشنودی کے لیے یہ عمل انجام دیا ہو۔ اور پانچواں وہ سبب کہ جس کی وجہ سے انسان بخل کرتا ہے اور جس کو ہم بخل کا علاج قرار دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بخل کے بنیادی عوامل میں سے ایک اور سبب بھی یہ ہے کہ انسان اپنے اور اہل و عیال کے لیے جمع کرتا ہے تاکہ مستقبل میں وہ اس کی اولاد کسی کی طرف محتاج نہ ہو۔ اس وجہ سے وہ مال و دولت کو جمع کرتا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اور اپنی اولاد کے اوپر خرچ نہیں کرتا، جبکہ یہ ایک جذباتی بہانہ ہے، جذباتی ایک بہانہ ہے، اس کا عقل اور منطق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو آدمی اپنے سامنے اپنی زندگی پر جو بندہ اپنے سامنے اپنی زندگی میں اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ نہیں کرتا، جب انہیں اس بات کی ضرورت ہے، اس کے مال و متاع کی ضرورت ہے، اب انہیں اچھے گھر کی ضرورت ہے، جب وہ زندہ ہے اب انہیں اچھے لباس کی ضرورت ہے، اچھے کھانے کی اب ضرورت ہے، اور مستقبل میں ایک بندہ جو ہے وہ پیسے جمع کر رہا ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے مستقبل اچھا اس کا بنا رہا ہوں، اب تو بچپنے میں تم اس کا خیال نہیں رکھ رہے ہو اور اپنی بیوی کو اچھا لباس اب پہنا نہیں رہے جب وہ جوان ہے، تو کس چیز کے انتظار میں ہو کہ مستقبل میں جب وہ بوڑھی ہوگی تو اس وقت تم اسے اچھے کپڑے لے کے دو گے؟ لہٰذا کیا فائدہ ہے؟ اور یہ بات عقل کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے جو انسان، ہاں یہ بھی معقول بات نہیں ہے کہ انسان کو کچھ نہ کچھ جمع کر کے رکھنا چاہیے اپنی مستقبل کی پلاننگ کے لیے، لیکن بالکل ہی کنجوسی کے اوپر اتر آئے اور اپنا جو موجودہ انسان کی زندگی ہے وہ فقر و فاقہ کے ساتھ گزارے اس خیال کے ساتھ کہ مستقبل کی زندگی کو اچھا بنا سکے۔ نہیں، یہ منطق سراسر قرآن کے اور روایات اہل بیت علیہ السلام کے خلاف ہے۔ لہٰذا یہ وہ چیدہ نکات ہیں کہ جن کو انسان سامنے رکھے تو بخل جیسی بیماری سے وہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس مرض سے محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد
وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین.